بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ICA TV کینیڈا اور میں ہوں شعیب ناصر. آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو درد مند دل رکھنے والے ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز طلبہ سیاست سے کیا. اس کے بعد سیاسی میدان میں آئے, سماجی میدان میں آئے, اور جو خدمات انہوں نے سر انجام دی وہ ناقابل فراموش ہیں. اہل علاقہ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بستی میں اپنی زندگی کا آغاز کرنے والے شخص نے پورے پاکستان میں کس طرح اپنا نام اور مقام بنایا. ہندوستان میں پیدا ہونے والے کنور قطب الدین خان صاحب 1946 میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے. ان کے والد کنور شمس الدین خان صاحب بھی ایک بڑا سماجی ذہن رکھنے والی شخصیت تھے اور ہمیشہ اپنے آخری لمحات تک بندگان خدا کی خدمت کرتے رہے. سول ڈیفنس کا حوالہ ہو, علاقے کے لوگوں کے مسائل ہوں, کسی بھی حوالے سے کوئی کام ہو, انہوں نے وہ سب کام کیے اور وہی سب کچھ اپنی اولاد میں بھی انہوں نے شفٹ کیا. اور ان کے صاحبزادے کنور قطب الدین خان نے, جنہوں نے طلبہ سیاست سے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا, اپنے علاقے میں کام کیا اور 1985 میں ہونے والے ایک الیکشن میں, جس میں اس وقت ان کی سیاست بالکل ایسی سیاست تھی جس میں ان کے مد مقابل جو شخصیت تھی وہ ایک بہت بڑی قداور شخصیت تھی. ان کے سامنے مقابلہ کرنا ایک پہاڑ سے ٹکرانے کے برابر تھا. لیکن ان کے عزم, ہمت, حوصلے اور ان کے ارادوں نے اور ان کے ساتھ ان کے علاقے کے لوگوں نے جس طرح ان کی خدمات کا اعتراف کیا, اس میں ایک بھاری اکثریت سے انہوں نے اس الیکشن کو جیتا. اور اس کے بعد جو کام کیے, جو خدمات کی, وہ سارا اہل علاقہ شاہ فیصل کالونی سے, جہاں سے کراچی سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا, اس علاقے کے لوگ جانتے ہیں کہ الیکشن لڑنے سے پہلے اور الیکشن لڑنے کے بعد کس طرح خدمات انجام دی. ہم ان سے مختصر سی گفتگو کریں گے, کچھ ان کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائیں گے کہ انہوں نے کس طرح اپنی سیاست کا آغاز کیا, کیا کیا خدمات انجام دی. اس وقت یہ ورلڈ راجپوت ایسوسی ایشن کے بھی پریزیڈنٹ ہیں اور انٹرنیشنل راجپوت ایسوسی ایشن کے بھی پریزیڈنٹ ہیں, اور ایک بہت بڑا ادارہ ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے اس وقت انہوں نے شروع کیا ہے, جو دنیا کا ایک منفرد ادارہ ہے. کنور ایسوسیٹس کے چیئرمین ہیں. میں گزارش کروں گا کنور قطب الدین خان صاحب سے کہ وہ کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کس طرح ان سب چیزوں کو سوچا اور بندگان خدا کی خدمت کا خیال کیسے آپ نے آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اچھا گمان رکھیں اور کوشش کریں, رزلٹ دینا میرا کام ہے. تو میں اسی فارمولے پہ کام کرتا رہا, گمان اچھا رکھا. ٹھیک ہے, چھوٹی سی غریب بستی کے اندر تھا, لیکن گمان یہی تھا کہ مجھے اس ملک میں ایک بڑا نام پیدا کرنا ہے. اس حوالے سے میں کام کرتا رہا. اور حقوق العباد جو ہے مجھے وراثت میں اپنے والدین سے ملی تھی, تو میں حقوق العباد پہ بہت زیادہ توجہ دیتا رہا. زمانے طالب علمی سے میں جب بھی الیکشن لڑا ہوں, اللہ کے فضل سے اسکول میں یا کالج میں کبھی الیکشن ہارا نہیں, ہمیشہ اپنے کالج کا میں الیکشن جیتا. پھر کراچی کے اس زمانے میں 52 کالج ہوتے تھے, اس کی ایک تنظیم ہوتی تھی جس کو سارے کالجز کے عہدیداران مل کر کے بناتے تھے ICB. میں ICB کا چیئرمین بھی رہا اور زمانے طالب علمی میں میں نے پھر طلباء کے لیے جو کام کیا اس کی وجہ سے مجھے شہرت ملی اور عزت ملی. پھر اس کے بعد میں اپنے علاقے میں چونکہ مشہور تھا اور لوگوں کی خدمت کرتا تھا, روزگار دلانا, کام کرنا, تو جب الیکشن کا وقت آیا اور 85 میں لوگوں نے مجھ سے کہا کہ الیکشن لڑو, تو وہ الیکشن بڑا مشکل تھا اس حوالے سے کہ ایک ایسی جماعت جس کا میئر اپنا تھا, جس کے کونسلر اپنے تھے, جس کے منسٹر اپنے تھے, اور جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے کی بی ٹیم سمجھی جاتی تھی, اس کے لیڈر جنہوں نے اسی حلقے سے ہائیسٹ ووٹ لیے تھے, ان کے مقابلے پہ کھڑا ہوا میں. تو مجھے بڑا ڈسکریج بھی کیا. لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے, آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں آپ کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. لیکن میرا یہ فرم بلیو ہے کہ عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے. اگر اس نے دینا ہو تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا, اور نہ دینا ہو تو کوئی دلا نہیں سکتا. تو الحمدللہ اس یقین کے ساتھ میں کھڑا رہا اور اللہ نے مجھے عزت دی اور میں قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا. لیکن اس سے بھی پہلے قائد اعظم کے دست راست خان عبدالقیوم خان, جو پہلے چیف منسٹر تھے فرنٹیئر کے, جو فاتح ریفرنڈم تھے, جن کی وجہ سے صوبہ سرحد پاکستان میں شامل ہوا,
ان کی مسلم لیگ قیوم لیگ، ان کے انتقال کے بعد میں اس کا پریزیڈنٹ ہوا پاکستان کا، اور پھر اس کے بعد 80s میں آ کے پیر صاحب پگارا کی مسلم لیگ اور میری مسلم لیگ ایک ہوئی، اس میں چیف آرگنائزر الیکٹ ہوا اور پیر صاحب پگارا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے۔ اس زمانے میں جو الیکشن ہوا پھر اس میں جیتا تو ساری پارٹی کا کنٹرول میرے پاس تھا، سینیٹر بھی میری مرضی سے بنتے تھے اور ٹکٹ بھی میں ایشو کرتا تھا لوگوں کو الحمدللہ۔ اور میں نے ایک لمبی زندگی گزاری اس میں فل پاور کے ساتھ، جس میں پرائم منسٹر جو تھے وہ میری ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، اور نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے اس وقت صوبے کے صدر تھے، وہاں چیف منسٹر تھے۔ محمد خان جونیجر صاحب جو ہیں وہ ہماری ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، اپنے ایس ایم ظفر صاحب جو ایوب خان کے لا منسٹر تھے وہ ہمارے سیکرٹری جنرل تھے۔ لیکن خدا کا جتنا شکر ادا کروں وہ یہ ہے کہ میرا اسپاٹ لیس کیریئر ہے، میرے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق حلال بھی دیا۔ میں بینک سے لون نہیں لیتا، میرے اوپر کوئی قرض نہیں ہے۔ میرا ایک پروجیکٹ ہے جو 27 ارب روپے کا ہے، وہ میں بنا رہا ہوں ٹاپ سٹی کے اندر، جو میرے اپنے فیملی کنسرن ہے۔ عمر معید صاحب CEO اس کے، میرے بڑے بھائی اس کے چیئرمین ہیں۔ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ بھی دنیا کا منفرد پروجیکٹ ہے، یعنی میں جب دنیا میں جا کے کہتا ہوں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان سے آیا ہوا آدمی یہ کلیم کر رہا ہے کہ دنیا کا منفرد، لیکن الحمدللہ وہ واقعی دنیا کا منفرد پروجیکٹ ہے ہر حوالے سے، اور وہ لیک شور ٹاور کے نام سے ہے، اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 5 منٹ کی ڈرائیو ہے، اور موٹر وے سے 1 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ لوکیشن بہت اچھی ہے، قدرتی جھیل کے کنارے ہے، اور ایک طرف اس کے زو ہے، ایک طرف مسجد ہے، 3 سائڈ اوپن ہے، اور بڑی فیسلٹیز ہیں، وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ لیکن میں نے یہ کام بھی اس طرح کیا جس طرح میں نے الیکشن کا کیا، کہ ناممکن کو ممکن بنایا۔ یہ بھی جو میں پروجیکٹ بنا رہا ہوں یہ تقریباً دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے جو بنا رہا ہوں، اور اس کو انشاءاللہ ممکن بنا کے لوگوں کو دوں گا، اور لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کنسٹرکشن ہوتی ہے اور کس طرح سے لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ یہ تو واقعی آپ نے جس طرح سے بتایا کہ دنیا کا منفرد پروجیکٹ ہے، اور جو فیسلٹیز آپ نے اس سے پہلے بتائی تھیں وہ سن کے سننے والے بھی حیران تھے کہ وہ ساری فیسلٹیز آپ کے ذہن میں کیسے آئیں، آپ نے لوگوں کو وہ سب کچھ دیا جو وہ خود چاہتے تھے۔ جو کوئی بھی سوال لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے اس سوال کا جواب اس سے پہلے ہی قمر قطب الدین خان صاحب نے اپنے اس پروجیکٹ میں دے دیا۔ میں اس کی کامیابی کے لیے آپ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ تھوڑا سا مختصر میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم آج پاکستان میں نہیں ہیں لیکن پاکستان ہمارے دل میں ہے، وہ بستی جہاں ہم پیدا ہوئے وہ شاہ فیصل کالونی کراچی ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ شاہ فیصل کالونی سے قمر قطب الدین خان صاحب کا تعلق ہے۔ تو میں تھوڑا سا مختصر اس علاقے کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس علاقے میں خدمت خلق کے حوالے سے جو آپ نے قمر شمس الدین خان میموریل سوسائٹی بنائی ہے، میت بس ہے، ایمبولینس ہے، اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ مختصر ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اس میں زیادہ پبلسٹی کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ایک جو چیز نظر آنے والی ہو تو چھپ نہیں سکتی کہ میت گاڑی فری آف کاسٹ چلتی ہے، ڈرائیور بھی میرا، ڈیزل بھی میرا، گاڑی بھی میری، اور میں کوئی چارج نہیں کرتا ہوں۔ وہ ادارہ جو ہے میرے والد کے نام سے ہے، اسی طرح ایمبولینس ہے، اسی طرح لوگوں کو جو ہمارے یہاں سفید پوش ہیں ان کی خدمت کرتا ہوں میں، اور میرے پاس ایک ڈاٹا موجود ہے جو میرا اسٹاف ہے یہاں پہ، کیونکہ میں تو اب کراچی میں نہیں رہتا ہوں، ہر مہینے میں 1-2 دفعہ آتا ہوں، لیکن میرا پورا اسٹیبلشمنٹ ہے یہاں پہ، اور لوگ ہیں، ملازم ہیں، سب ہیں، تو وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچتے ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک تو جو ان کی ویسے مدد ہی کیش کی، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ روزگار پہ کھڑا کر دیا جائے۔ مثلا میرے پاس ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں جو بے روزگار ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے ٹھیلا دلا دیں، کوئی کہتا ہے مجھے موٹر میکینک کو مجھے دکان کھلوا دیں، تو میں اس کو صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کسی کو روزگار پہ لگانا اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ جو ویمن ورلڈ آرگنائزیشن نے یہ جو ادارہ بنایا ہے آج، جس کا آپ نے مجھے وزٹ کرایا، میں آپ کو مشکور ہوں۔ اس کو دیکھ کے میں متاثر ہوا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کو، چاہے مجھے اپنی جیب سے فیس دینی پڑے، ان کو یہاں بھیج کر کے اور اسکل سکھاؤں تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں باعزت طریقے سے اپنا روزگار کما سکیں۔ مجھے کسی کو
ज़कात اور خیرات دینا اچھا نہیں لگتا، چھپ کے دیتا ہوں، نہیں بتاتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو روزگار پہ لانا چاہیے۔ مچھلی مت کھلاؤ، مچھلی پکڑنا سکھاؤ، یہ میرا فارمولہ ہے۔ تو الحمدللہ علاقے کے لوگ خوش ہیں، میں صرف انہی کی وجہ سے آتا ہوں اس علاقے میں، رہتا ہوں، اسی گھر میں رہتا ہوں جس میں آج سے 60-70 سال پہلے میں رہ رہا تھا، آج بھی وہی میرا گھر ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ صاحب آپ اتنی ترقی کے بعد بھی آج شاہ فیصل کالونی میں رہتے ہیں، میں وہی رہتا ہوں۔ اور اس کا جو سب سے ورسٹ بلاک ہے بلاک 5، اس میں میرا گھر ہے، وہیں رہتا ہوں میں آ کر کے، اور انہی لوگوں کے درمیان رہتا ہوں۔ جہاں سے مجھے عزت ملی میں اس جگہ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ آج ٹھیک ہے کہ پورے پاکستان میں پہچانا جاتا ہوں، چاروں صوبوں میں لوگ مجھے پہچانتے ہیں۔ پوری گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ آتی، پرائم منسٹر آتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے نہ جانتا ہوں، لیکن میرا جو مرکز ہے، مقام ہے، وہ شاہ فیصل ہے اور وہی رہے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا قطب صاحب، ایک چیز دیکھی ہے ہم نے کہ جب کوئی بھی شخص سیاست میں آتا ہے تو ایک دفعہ سیاست میں آنے کے بعد وہ پھر اس کی جان نہیں چھوڑتا، کوشش کرتا ہے چور دروازہ ہو، جائز ہو ناجائز ہو، کسی بھی طریقے سے حکومت میں آئے اور کوشش کرے لوٹ مار کرنے کی کسی بھی حوالے سے۔ لیکن آپ کا ہم نے یہ دیکھا کہ ایک دفعہ الیکشن لڑنے کے بعد جو کام آپ نے کیے، اس کے بعد دوبارہ آپ نے یہ کوشش نہیں کی کہ حکومتی اداروں میں گھستے، ان لوگوں سے مل کے جس طرح سے اور لوگ کرتے ہیں، وہ سب کچھ آپ نے نہیں کیا، کیوں؟ دیکھیے بات یہ کہ ہمارے دور تک جو ہے سیاست میں کرپشن نہیں تھی، اور اگر تھی تو بہت کم تھی۔ اب سیاست میں کرپشن اتنی ہو گئی ہے کہ میں اس میں مس فٹ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا جانا کوئی نیک نامی نہیں ہوگا، میری بدنامی ہو جائے گی، سمجھو۔ بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں آج کل جو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو الحمدللہ میں خوش ہوں، کیونکہ سیاست میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پاور انجوائے کرتے ہیں۔ پاور ویسی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جو سیاست کے اندر لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ سب میرے دوست احبابی ہوتے ہیں آگے پیچھے، تو میں خود اب نہیں جاتا، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، سماجی کام کروں۔ سیاست میں آپ کی مجبوریاں ہو جاتی ہیں، کبھی ایک پارٹی میں آپ ہیں، دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، تیسری کو گالیاں دے رہے ہیں، میں کسی کو گالی نہیں دیتا۔ جتنی پارٹیاں ہیں سب سے میری دوستی ہے اور سب میرے سر کا تاج ہیں، میں کسی کو غدار نہیں کہتا، کسی کو بے وفا نہیں کہتا، کسی کی برائی نہیں کرتا۔ تو یہ مقام ختم ہو جائے گا جب میں سیاست میں آگے الیکشن لڑنے لگوں، گالی گلوچ شروع ہو جائے گی۔ تو میں کسی کو نہ گالی دے سکتا ہوں، نہ کسی سے گالی سن سکتا ہوں، اس لیے میں نے ذرا پیچھے رکھا ہے۔ بہت اچھا۔ اس وقت ہم چونکہ پاکستان سے باہر ہیں اور ہمارے ناظرین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پاکستانی خاص طور پر اور دیگر لوگ بھی دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام کو، تو میں ایک صرف مختصراً یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس نے اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا ڈسٹرب کیا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کوئی پیغام ایسا دینا چاہیں گے حکومت وقت کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان بہت ہی، یعنی ایک تو ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں، لیکن واقعتاً جو پچھلے 2-3 سال گزرے ہمارے وہ نازک ترین تھے، اور ہم بالکل ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے تھے، اور بہت پریشان تھا، رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ پاکستان کا کیا ہوگا۔ لیکن اچھے یا برے جو بھی لوگ ہیں انہوں نے مل جل کر کے اس ملک کو بچا لیا ہے۔ اب یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اسٹیبل ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ اچیومنٹ نہیں ہمیں ملی ہے، اس ملک کو نہیں ملی ہے جس کا بینیفٹ عام آدمی کو ملے۔ عام آدمی ابھی بھی پریشان ہے، پاکستان میں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، لوگ تنگ ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، مگر میں بڑا سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا وہ ٹریک پہ چڑھ گیا ہے اور اب تیزی سے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ 2026 اور 27 کے بعد پاکستان بالکل ڈیفرنٹ پاکستان ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت زیادہ ترقی طرف گامزن ہوں گے اور بہت زیادہ اسٹیبل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم سب کی بھی یہی دعا ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف جائے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں اچھے الفاظ میں نام لیا جائے۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال میں ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ یہاں کراچی میں ایک جگہ آگ لگی، اس آگ کے بعد یہ بہت ساری چیزیں کھلیں،
دنیا میں اگر کسی جگہ کہیں ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کچھ ادارے کچھ لوگ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری تھی، ہماری کوتاہی تھی، لیکن یہاں ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے. بلیم گیم چلتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنی ذمہ داری دوسرے کے کندھے پہ ڈال دیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ آج سے نہیں ہے، یہ پچھلے 50 سال سے یہی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اگر آپ کو دیں گے تو ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں جس میں لوگ جل کے مر گئے، زندگی تباہ ہو گئی ہے. اور یہی سب ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ ڈال کے کمیٹیاں بنتی ہیں اور جب انکوائریاں آتی ہیں مگر وہ انکوائری ختم ہو جاتی ہے، کوئی چلتی چلاتی نہیں ہے. ابھی پچھلی دفعہ جو یہاں آگ لگی تھی اس کی جو رپورٹ بنی تھی، میئر کراچی نے کہا کہ میں نے اس کی رپورٹ بنا کر کے دی تھی اور کہا تھا کہ اس کے بعد اتنی بلڈنگیں ان کی انکوائری ہوگی اور اس میں فائر الارمنگ سسٹم یہ وہ سب لگے گا. چیف منسٹر نے کہا کہ مجھے اس رپورٹ کا ہی نہیں پتا ہے. بتائیے کتنی بے حسی کی بات. تو میں یہ عرض کروں کہ ہمارے پاس قوانین ہر قسم کے موجود ہیں، بنیادی فقدان ہے اس کے امپلیمنٹ کرنے کا. تو امپلیمنٹ نہیں ہوتا اس لیے یہ ساری تباہی ہے. اور جب آپ قانون پہ عمل درآمد شروع کرا دیں گے، ارسپیکٹو کہ کون امیر ہے کون غریب ہے اور کون وزیر ہے کون وزیر نہیں ہے، تو اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا. آپ نے ابھی ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے تھوڑا سا کیا تو آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ ایسے آئے آگے آپ کے جن کے پاس لائسنس ہی نہیں تھے. تو کیا پچھلے 20 سال سے آپ کہاں سوئے ہوئے تھے 50 سال سے کہ 10 لاکھ آدمی بغیر لائسنس کے موٹر سائیکل چلا رہا ہے یا گاڑی چلا رہا ہے. اب آپ نے اس کو کنٹرول کیا، پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اور اب کیا تو لوگ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ آ گئے. اب آپ چالان کر رہے ہیں کیمرے کے ذریعے، لوگ چالان بھی پے کر رہے ہیں. لوگ سیٹ بیلٹ باندھنا اپنی توہین سمجھتے تھے، اب پہلے سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں پھر گاڑی نکالتے ہیں کیونکہ آپ نے چالان اس کے اوپر ہیوی کر دیا. اسی طرح پنجاب میں بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو قوانین سخت کیے ہیں اور امپلیمنٹ کرنا چاہا ہے، تو یہی لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں ہمارے پاکستانی، مگر وہ دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ نہیں عمل کر رہے ہیں جو صاحب حیثیت ہے تو ہم کیوں کریں، لہٰذا سبھی عامہ کا عامہ خراب ہو جاتا ہے. آپ سختی کر دیں، قانون پہ درآمد کرائیں، یا آپ کو دبئی اور کینیڈا سے بہتر لوگ یہاں نظر آئیں گے انشاءاللہ. بے شک آپ نے ٹھیک کہا کہ قانون پہ عمل درآمد بہت ضروری ہے. اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جس باغ کا مالی اس باغ کی دیکھ بھال کر رہا ہو نا، اور کاٹ چھانٹ کر رہا ہو ان پودوں کو جو آگے بڑھ رہے ہیں، جس طرح سے جرمانے اور یہ سب چیزیں ہیں، تو وہ ایک باغ بنتا ہے. اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو وہ باغ پھر ایک جنگل کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اس وقت ہمارا پورا ملک ایک جنگل کی صورت میں تھا، جس میں اب کچھ ان لوگوں نے کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، ہمارے تمام ہم وطنوں کو ہدایت دے، اور خاص طور پر ہم دعا کریں گے ان تمام مرحومین کے لیے جو اس وقت اس حادثے میں جہاں باق ہوئے ہیں گل پلازا کے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کے نقصان کا ازالہ اللہ تعالیٰ بہتر انداز میں کرے. حکومت جو لوگ کرے، حکومت کو ازالہ کرنا چاہیے. اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے، اور آخرت تو ان کے لیے ہے ہی جو بربادی کا سامان ہے. میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر قمر قطب الدین خان صاحب آپ کا. ہم چاہتے تو یہ تھے کہ آپ سے کچھ لمبی گفتگو کرتے، بہت ساری باتیں کرتے، لیکن آپ کی وقت کی کمی، آپ کی مصروفیت کی وجہ سے ہم وہ سب باتیں نہیں کر سکے ہیں. انشاءاللہ اگلے کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے شعیب ناصر کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ.